خدا نہ خواستہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے اس بیٹی کو ٹھیک کرنے میں 1 کروڑ لگے گا، آپ ہیں غریب، پیسے تو نہیں، آپ کو پتہ چلے آپ کے علاقے میں ایک بہت بڑا امیر ہے، ارب پتی کروڑ پتی ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ کریم بھی ہے، جاؤں گا تو واپس نہیں پلٹائے گا، آپ اس کے در پہ گئے، قبلہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، میں بہت زیادہ کما لوں، مہینے میں 15-20 ہزار کما لیتا ہوں، 1 کروڑ میری بیٹی کے علاج کا خرچہ ہے تو آپ میری مدد کیجئے۔ اس نے بھی آپ کو 1 کروڑ دے دیا، آپ نے بیٹی کا علاج کر دیا۔ اب سوال یہ ہے اس نے آپ پر کیا کیا؟ احسان کیا، اور فطرت کہتی ہے احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جائے، جو احسان فراموش ہو اللہ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ فرمایا اب اس نے آپ پر احسان کیا، آپ کی بیٹی کی جان کو بچایا، آپ کو 1 کروڑ دیا، اب آپ اس کے احسان کا بدلہ کیسے چکائیں گے؟ کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی صورت تو یہ اس نے 1 کروڑ دیا، اس کو 1 کروڑ واپس دو، اس کے ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اس کے ساتھ اسے گفٹ بھی دو، پوری زندگی اس کے مشکور بھی رہو کیونکہ وقت پر آپ کے کام آیا۔ لیکن سوال یہ ہے آپ کے پاس تو 1 کروڑ ہے ہی نہیں، اب آپ اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، کہیں قبلہ میرے پاس 1 کروڑ تو نہیں ہے لیکن اب آپ جو کہیں میں آپ کے لیے کروں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو اس نے دیا وہ اسے دو، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں نبی آپ جو آپ کہیں میں آپ کے لیے کرنے کے تیار ہوں، اگر کہیں تو آپ کی کھیت پہ کام کروں، اگر کہیں تو آپ کے گھر پہ نوکری کروں، جو آپ کہیں گے میں آپ کا خادم بننے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ کا احسان کا بدلہ چکا سکوں۔ اب مولا فرماتے ہیں ذرا سوچ کہ خدا نے تیرے اوپر کون کون سے احسان کیے۔ تجھے انسان بنایا، پہلا احسان، تجھے علی والا بنایا، دوسرا احسان، تجھے حسین کی مجلس میں بٹھایا، تیسرا احسان، تجھے جنت میں بھیجے گا، چوتھا احسان۔ اب مولا فرماتے ہیں اس کے احسان کا بدلہ کیسے چکائے گا؟ یا جو کچھ اس نے دیا اسے واپس دے جو تو دے نہیں سکتا۔ اب میں احسانات کو گنانا شروع کروں گا تو مجلس پوری ہو جائے گی۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آنکھوں کا احسان، آنکھ دیکھ نہ سکتی اگر روشنی نہ ہوتی، سورج بنا کے دیا اس کا احسان، ابھی بیٹھ کر بڑے آرام سے مجھے سن رہے ہو، سانسیں لے رہے ہو، آکسیجن اس نے دی اس کا احسان، پیاس لگے گی پانی پیو گے، پانی اس نے دیا اس کا احسان، کھیتی باڑی کرنے جاؤ گے 1 دانہ ڈالتے ہو 100 دانوں میں بدل کے نکالتا ہے اس کا احسان، مٹی بھی اس کی، پانی بھی اس کی، ہوا بھی اس کا، جن ہاتھوں سے کام کیا وہ ہاتھ بھی اس کے، کتنے اس نے تمہارے اوپر احسانات کیے۔ اب سوال یہ اس کے احسان کا بدلہ، معصوم فرماتے ہیں اب تو خدا کے احسان کا بدلہ چکانا چاہے کیسے چکائے کہ مولا میں چکا نہیں سکتا، تو فرمائے دوسری صورت رہ جاتی ہے، اب تو خدا کو کہے اے خدا تیرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں، بتا میں کیسے چکاؤں؟ اللہ کی آواز آتی ہے اگر تو میرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے تو صبح 2 رکعت نماز پڑھ لے، اگر تو میرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے نماز ظہر میں 4 رکعت میرے پاس آ جا، اگر تو میرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لے، اگر تو میرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہے تو میرے دیے ہوئے ہاتھوں سے جو تم نے پیسہ کمایا ان پیسوں سے اپنا خمس نکالا کر۔ اور اللہ کی بڑی عجیب آواز آتی ہے، مولا فرماتے سب کچھ دیا بھی اس نے اور تم سے سارا بھی نہیں لے رہا، تھوڑا لے رہا ہے، اور کہتا ہے جب تھوڑا دو گے اس کے بدلے میں 10 گنا کر کے تجھے واپس بھی دوں گا۔ اب فرمایا بتاؤ وہ کتنا احسان فراموش ہے جس نے سب کچھ دیا اور دن میں 17 منٹ اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کرے۔ تو جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان کا عمل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اب امام زمانہ کا اگر عقیدہ مضبوط کرنا ہے مومن کو، اگر میں مجلس میں بیٹھ کے خدا امام زمانہ کا ظہور کر دے تو تمام مومنین کے آمین نہیں آئیں گے مولا۔ ایک مومن بیمار ہے کہتے ہیں مولانا دعا کریے اللہ شفا دے، آپ سب کہیں آمین، نہیں دے گا خدا شفا۔ کب دے گا شفا؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں گھر میں بیٹھوں اور دن رات کو خدا مجھے امیر بنا، مجھے امیر بنا، اور سب محلے والے کہیں آمین آمین آمین، اور یہ گھر میں بیٹھا رہے، کتنا بھی آمین کو امیر نہیں بنے گا۔ فرمایا دعا کا مطلب یہ ہے از تو حرکت از خدا برکت، تو حرکت کر کے دعا کر خدا برکت دے گا۔ جو بھی دعا کر پہلے قدم اٹھا اس کے بعد خدا برکت دیتا ہے۔ اب مولا آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، کیسے مضبوط کروں؟ فرمایا پہلے عقیدہ مہدویت امام زمانہ کے عقیدے کو مضبوط کرو۔ کیسے مضبوط کروں؟ آج جتنے شبہات آپ کے آقا امام زمانہ پر ہوتے ہیں ان شبہات کو دور کریے۔ پہلا ہمارا عقیدہ کہ ہمارے مولا زندہ ہے، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، زندہ ہے اور پردے غیب میں ہے۔ پہلا اعتراض جو شیعوں پر ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کسی انسان کی عمر اتنی زیادہ ہو جائے،
تو اس کا سمپل سا جواب ہے، لوجیکل جواب ہے، نہ بڑی آیتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے نہ بڑی حدیثوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو پوری زندگی امام زمانہ کا نام لیتا رہا، باہر جا کر کوئی اس کے امام پر اعتراض کرے اور اپنے امام کا دفاع نہ کر سکے، یہ کیسا شیعہ ہے؟ اگر یا علی مدد کہے اور کوئی پوچھے یا علی مدد کیوں کہتے اور جواب یہ دے کیونکہ بابا نے کہا تھا، اماں نے کہا تھا، فرمایا یہ عقیدہ نہیں، جواب ہی آئے میں نے علی سے مدد اس لیے مانگی کیونکہ نبی نے مانگی تھی، یہ جواب ہے۔ عقائد کا اگر جواب دینا ہے تو دلیل کے ساتھ دو۔ اب کوئی اعتراض کرے اتنے سال گزر گئے، انسان کی جو نارمل ایج ہے وہ 100 سال، 102 103، آپ کہتے ہیں 1000 سال گزر گئے آپ کے امام زندہ۔ اہل سنت بھی امام کو مانتے ہیں، ہم بھی، فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پیدا ہوگا، ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکا۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اگر کائنات سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا ولی چلا جائے تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ ہمیں جتنا رزق مل رہا ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، یہ ولی خدا کے سائے کی روشنی میں مل رہی ہے۔ جتنا ہم کھا پی رہے ہیں کس کے صدقے میں ہے؟ اس ولی خدا کے نور کے صدقے میں ہے۔ اگر یہ نور اس دنیا سے چلا جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کے سجدوں کے صدقے میں خدا اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ یعنی امام زمانہ زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو زمین تجھے گندم دیتی ہے۔ امام زمانہ حالت قنوت میں دعا مانگتے ہیں تو خدا بارش کو برساتا ہے۔ اگر یہ وجود کائنات میں نہ ہوتا تو تمہارے اوپر کوئی برکتیں نازل نہ ہوتی۔ لیکن اگر کوئی اسی وجود پر اعتراض کرے اور امام کا ماننے والا اس اعتراض کا جواب نہ دے سکے تو اس کا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ اپنے عقائد کو رکھو اور عقائد کا دفاع کرنا بھی جانو۔ اب سمپل سا جواب ہے، جس نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کا عقیدہ ہے آپ کے مولا آج تک زندہ ہے، آپ کے یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، میں کیسے مان لوں کسی کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے؟ تو آپ سمپل سا جواب دیجئے، آپ کے یہ قبلہ، آپ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ اے خدا کس کے شر سے بچا؟ شیطان کے شر سے بچا۔ اسے بولیے یہ تو بتا یہ ملعون کب سے زندہ ہے؟ لوجیکل سمپل سا جواب ہے، آپ سب کو یاد ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ ہر مسلمان کا شیطان پر ایمان ہے۔ اس سے پوچھے یہ ملعون کب سے زندہ ہے؟ کب میں پیدا ہوا نہیں تب سے تھا، آدم سے پہلے بھی اس ملعون کا وجود تھا۔ تو اسے کہیے عجیب مسلمان ہو، جب خدا گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو نہیں دے سکتا؟ اور دشمن بھی تو بڑا ہوشیار ہے۔ دشمن کہتا ٹھیک ہے مان لیا آپ کے مولا ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا دیکھیں گے، تم کہتے ہو ظہور ہوگا تو دیکھیں گے، ملیں گے تو دونوں بعد میں، ہم پیدا ہونے کے بعد، آپ امام کے ظہور ہونے کے بعد ملو گے۔ تو ایسے امام کا پردہ غیب میں رہنے کا فائدہ کیا، جس سے مل نہ سکو، شرعی مسئلہ پوچھ نہ سکو، شیعوں میں اتنے اختلافات ہیں، اختلافات کو حل کر نہ سکو، تو اس امام کا فائدہ کیا؟ اب شبہ ہے، جواب آپ کیا دیں گے؟ اگر ہیں پیدائشی شیعہ تو ایسے خاموش رہیں گے، اگر ہیں تحقیقی شیعہ تو کیا دیں گے؟ جواب دیں گے۔ مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، میرا چاہنے والا دلیل والا ہوتا ہے، اس کی پیدائش میں دلیل، اس کے عقیدے میں دلیل، اس کے ایمان میں دلیل۔ اس کا سمپل سا جواب ہے، مسلمان نے غیبت کی، بھائی کس نے گمراہ کیا؟ شیطان۔ کہ میرے باپ بڑا رشوت لیتا تھا، اچھا کس نے گمراہ کیا؟ شیطان نے کیا۔ بڑا گناہ کرنے گیا، کہ کس نے گمراہ کیا؟ کہ شیطان نے۔ اس سے یہ پوچھئے کہ تو نے کبھی شیطان کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا نہیں۔ کہ اچھا بھلا یہ گمراہ کرتا کیسے؟ کبھی انگلی سے پکڑ کے لے گیا آؤ گناہ کرو؟ کہ نہیں۔ کہ پھر کیسے گمراہ کرتا ہے؟ قرآن کی آواز آتی ہے یوسوس فی صدور الناس، یہ ملعون غیب میں رہ کر تمہارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ ارے جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والا غیب میں رہ کے ہم شیعوں کی ہدایت نہیں کر سکتا؟ شیطان پر ایمان ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن گمراہ کر رہا ہے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ امام زمانہ بھی نظر نہیں آتے لیکن غیب میں رہ کر ہماری کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں۔ اگر لبنان کے شیعہ آج باقی آئے تو کس کے صدقے میں؟ امام زمانہ کی دعا کے صدقے میں۔ اگر ایران کا انقلاب ہوا، فرمایا امام خمینی میں اتنی طاقت نہیں تھی انقلاب لاتے، یہ کس کی مدد تھی؟ امام زمانہ کی مدد تھی۔ دن بدن شیعوں کو مارا جا رہا ہے لیکن آپ کی تعداد میں قلت نہیں آ رہی۔ کس کی دعا کا اثر ہے؟ امام زمانہ کی دعا کا اثر ہے۔ پوری دنیا ایک طرف اور مذہب تشیع کے ماننے والے ایک طرف،
یہ شام میں ظاہر ہوا کہ ایک طرف پوری دنیا والے، ایک طرف علی کے چاہنے والے. کون مدد کر رہا ہے امام زمانہ؟ حزب اللہ کے سپاہی کہتے ہیں جب 33 دن کی جنگ ہوئی تو خاتون کہتی ہے میرے دروازے پہ دستک ہوئی. جب میں نے دروازہ کھولا تو کئی سپاہی میرے دروازے پہ کھڑے تھے. خاتون ہمیں پیاس لگی، پانی پلا. اس خاتون نے کہا گھر میں اتنا پانی نہیں، تم سب کو پلاؤ. اس نے کہا کیا مطلب سب؟ ہم تو 20-25 ہیں. کہا تم 20-25 کہتے ہو لیکن مجھے 2-2.5 ہزار نظر آ رہے ہو. جب یہ اسرائیلی فوجوں سے لڑنے جاتے تھے تعداد کم تھی لیکن ان کو زیادہ نظر آتے تھے. یہ کس کی دعا کا اثر ہے؟ یہ امام زمانہ کی دعا کا اثر ہے. ہماری زندگیاں نہ چل سکتی اگر امام زمانہ کی دعا کا اثر نہ ہوتا. تو پہلا درجہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اس کے بعد آئے اپنے عمل کو مضبوط کرو. 2 طرح کی زیارتیں ہیں. ایک وہ مومن جو کربلا گیا، حسین کی زری کو چوم کے آیا. بہت یہ زیارت بابرکت ہے اگر جا کر چوم کے آؤ. لیکن زری کو چوم تو اہل سنت بھی رہے ہیں، زری کو چوم تو مسیحی بھی رہے ہیں، زری کے چومنے کے لیے تو ہندو بھی گئے. لیکن تھوڑا سا فرق تو ہونا چاہیے حسین والے میں اور غیر میں. میری زیارت میں اور اس کی زیارت میں کوئی تو فرق ہو کہ جس نے پوری زندگی علی ولی اللہ پڑھا اس کی زیارت بھی ایسی، اور جس نے علی کو چوتھے نمبر پر مانا اس کی زیارت بھی ایسی، اور جس نے علی کو صرف ولی مانا اس کی زیارت بھی ایسی. علماء حق فرماتے ہیں، فرمایا اگر کربلا جاتے ہو صرف یہ دعا نہ کیا کرو کہ اے خدا مجھے حسین کی زری دکھلا، بلکہ یہ دعا کیا کرو اے خدا زری بھی دکھلا اور خود حسین ابن علی کی زیارت بھی کرو. اور یہ زیارت ہر کسی کو نہیں ہوتی، اسے ہوتی ہے جس کا اندر پاک ہوتا ہے، اسے ہوتی ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے، اسے ہوتی ہے جس کی آنکھیں پاک ہوتی ہے. یہی جملہ دعائے ندوہ کا عزیز علی ان تری الخلق ولا ترا. مولا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میری آنکھیں سب کو دیکھیں لیکن اپنے وقت کے امام کو نہ دیکھ پائیں. وجہ کیا ہے کہ میری آنکھیں ٹی وی کو دیکھیں، ایکٹر کو دیکھیں، گنہگاروں کو دیکھیں لیکن مہدی زہرا کو نہ دیکھیں. کیوں نہیں دیکھ پاتی؟ امام فرماتے کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیا، کیونکہ یہ دل نجس ہے. اس دل میں بیٹے کی محبت تو ہے، بیوی کی محبت تو ہے، اولاد کی محبت تو ہے، اپنی قوم و ذات و جات کی محبت تو ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں آئے تیرے امام کی حقیقی محبت نہیں ہے. فرمایا جس دل میں ہم آ جاتے ہیں اس دل کو ہماری زیارت ہو جاتی ہے. آج مومن کی 70 سال زندگی گزر گئی، یہ سوچے 70 سالوں میں مجھے کسی امام کی زیارت کیوں نہیں ہوئی. آج جوان کی عمر 30 سال گزر گئی، یہ جوان سوچے میری اتنی عمر گزر گئی مجھے اپنے آقا امام زمانہ کی زیارت نصیب کیوں نہیں ہوئی. یہ تو نہیں ہے کہ امام کی زیارت نصیب ہوتی نہیں ہے، اتنے علماء کو زیارت نصیب ہوئی اور کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا جب تک تجھے طلب نہیں ہوگی. اگر عشق ہے تو تقاضۂ دیدار بھی کر. وہ عاشق کیسا جو اپنے معشوق کو دیکھنا نہ چاہے. اگر تو عاشق امام ہے تو تقاضۂ دیدار کر. کتنی 40 صبح کے دن اٹھے تم نے دعائے عہد پڑھی، کتنی شب بدھ تم نے امام زمانہ کی نماز زیارت پڑھی. اعمال تو مفاتی میں موجود ہے لیکن ہم میں سے کتنوں نے پڑھا؟ تمام شیعوں کا عقیدہ ہے قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہماری نگاہ میں کون ہے؟ نہج البلاغہ ہے. لیکن اس پورے مجمع سے اگر میں سوال کروں آپ میں سے کتنے لوگوں نے کمپلیٹلی ایک مرتبہ بھی نہج البلاغہ کو پڑھا؟ کہنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. اہل بیت آج بھی غریب ہیں، کتابیں بھری ہوئی ان کے فضائل و فرامین سے، لیکن مومن پڑھتا نہیں ہے. فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن آواز اٹھائے گا اے خدا میں اس کے گھر میں تھا یہ پڑھتا نہیں تھا. نہج البلاغہ آواز کرے گی اے خدا میں اس مومن کے گھر میں تو تھا پڑھے گا نہیں. وہ علماء جنہوں نے 70 سال بیٹھ کر حدیثیں لکھی، جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، یہ علماء رو کر کہیں گے پروردگارا ہم نے اپنی زندگیاں لگا دی اہل بیت کے فرامین کو جمع کرنے میں، لیکن اسے اتنی فرصت نہیں دی کہ دن میں 2 حدیث اپنے مولا کی پڑھتا، 2 فرمان اپنے مولا کے پڑھتا. فرمایا ایک حاج محمد علی 40 سال پہلے چمکران گئے، صبح سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے دوپہر تک دعائے عہد پڑھی، آل یاسین پڑھی، ندبہ پڑھی، زیارت امام پڑھی، دوپہر تک روتا رہا. دوپہر ہوئی تھک گیا، بیوی کو کہا اٹھو، لگتا ہے امام اپنی زیارت نہیں کرائیں گے، ہماری دعا نہیں سنیں گے. گھر سے مسجد جمکران سے باہر نکلا. 40 سال پہلے مسجد چھوٹی تھی، آپ کو پتہ ہے اطراف میں بہت بڑا صحرا ہے. اس نے دور سے دیکھا ایک شخص صحرا سے آ رہا ہے. اس کو محسوس ہوا آنے والا پیاسا ہے. جیسے وہ اس کے قریب آیا اس نے بیوی کو کہا جلدی سے، میٹھا پانی تھا اس کے پاس، پانی نکالو پیاسا آ رہا ہے. جو بھی تھا علی والا تھا، اس کو پتا تھا پیاسے کو پیاسا نہیں رہنے دینا. اس نے گلاس میں پانی ڈالا. جیسے اس سید کو دیکھا اس نے کہا اگر آپ کو پیاس لگی پانی پلاؤں؟ انہوں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے.
کہ اس نے پانی پیا، اور جیسے پانی پیا، پانی پینے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے بادلوں سے بارش بہتی ہے، پورے ان کے محاسن آنسوؤں سے گیلے ہو گئے، اور زبان سے یہ جملہ نکلا کہ میرا سلام ہو میرے دادا حسین کی پیاس پر۔ پھر کہا اللہ لعنت کرے اس پر جو نہر فرات میں اور میرے دادا حسین کے درمیان جس نے فاصلہ ڈالا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد امام نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا حاج محمد علی اتنی جلدی تھک گئے؟ دوپہر تک کچھ پڑا، تھک گئے۔ اس وقت امام نے اس کو گلاس دیا کہ اگر اس گلاس جتنی بھی اہمیت میرے شیعہ مجھے دیتے، جتنا ایک پیاس لگتی ہے نا، گلاس پانی کے پیچھے تو جاتا ہے، اگر اس پیاس گلاس جتنے پانی جتنی میرے شیعہ مجھے اہمیت دیتے، فرمایا آج میں اتنا نہ روتا۔ میں تو موجود ہوں لیکن یہ مشغول ہیں اپنے کاموں میں، اپنے گھر میں، کوئی ٹی وی پر، کوئی کسی میں، اس کو میں یاد ہی نہیں آیا۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا سیدہ زینب کو، یہ نہیں کہا مجھے صبح کی نماز میں یاد کرنا، یہ نہیں کہا مجھے دوپہر کی نماز میں یاد کرنا، فرمایا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کرنا، کیونکہ صبح کی نماز واجب، ظہر عصر مغرب عشاء واجب ہے، پڑھنی ہے، نہیں پڑھو گے سزا ملے گی، لیکن جو نماز تہجد ہے وہ اپنے اختیار سے اٹھتے ہو، اپنے ارادے سے اٹھتے ہو، اور اسی گھڑی میں امام زمانہ بھی نماز تہجد میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس گھڑی کی خاصیت یہ کیونکہ دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو جاگ رہا ہوتا ہے، تیرا امام جاگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اے میرے چاہنے والے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے کچھ باتیں کیا کر۔ آج امام منتظر ہے چند جملوں کے لیے، یہاں تک علماء فرماتے ہیں، امام زمانہ فرماتے ہیں اگر تیری آنکھ میں اتنا آنسو آئے کہ مچھر کے پر کے برابر تیری پلکیں گیلی ہو جائیں، تو فرمایا سب سے پہلے جو دعا کرنا، سب سے پہلے جو تمہاری زبان سے جملے نکلے وہ یہ کہنا اللہم عجل لولیک الفرج، اے خدا آخری امام کا ظہور جلدی کر دے۔ کہ مولا ظہور کا وقت معلوم ہے، کہ کیا ہو سکتا ہے تمہاری ایک دعا سے میرے ظہور ایک دن پہلے ہو جائے، اور یہ جو ایک دن پہلے ہوگا تمہاری دعا کی اثر میں، اس کا اجر پروردگار عالم بہت زیادہ تمہیں قیامت میں عطا کرے گا، کیونکہ جب امام آئیں گے کائنات سے فساد مٹ جائے گا، یعنی ایک دن پہلے اگر فساد مٹ جائے اس کا اجر کتنا ہے۔ بس خلاصہ کرو اور مصائب کی طرف چلوں۔ منبر پر مسجد کوفہ پر ایک سید بزرگوار گئے، اور مسجد کے نمازیوں نے سید سے پوچھا قبلہ ہم ہر شب جمعہ دعا، ہر صبح جمعہ دعا کرتے ہیں امام زمانہ آ جائیں، اتنے قتل و غارت، اتنے شیعوں کو مارا جا رہا ہے، اتنی لاشیں ہم نے اٹھائی، اب اٹھا کر تھک گئے ہیں، امام بھلا آتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جواب میرے پاس تو نہیں، لیکن میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں جب کوئی یہ سوال کرے کہ تیرا امام کیوں نہیں آتا، تو اسے ایک ہی جواب دینا، تیرے عمل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تیرے عمل کی وجہ سے۔ اس حدیث کی تھوڑی وضاحت کروں۔ ظہور دو طرح کے، ایک ہے ظہور عام، جب مولا آئیں گے ہر کوئی امام کو دیکھے گا، ایک ہے ظہور خاص، یعنی صرف امام آپ کو نظر آئے آپ کے عمل کی وجہ سے۔ یعنی اب اگر ظہور خاص میرے اوپر نہیں ہو رہا، میں شیعہ ہوں، نمازی ہوں، مجلسی ہوں، ماتمدار ہوں، لیکن ابھی تک میں نے آقا کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے میرا کوئی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے زہرا کا لال نظر نہیں آتا۔ جیسے مولانا نے یہ روایت پڑھی، مسجد کا مؤذن غصے میں آیا کہ مولانا فیس ہم دیں، بلائیں ہم، اور بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ ہمیں۔ کہ آج کے بعد ہمیں مسجد میں آپ کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا کہتے ہیں مسجد سے چلا گیا، رات کے 2 بجے یہی مؤذن میرے گھر آیا، دروازے پہ دستک دی کہ مولانا معاف کریے گا، آپ سچ کہہ رہے تھے، اگر امام زمانہ نہیں آتے ہمارے عمل کی وجہ سے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پہلے گالیاں دے کے مجھے نکال دیا، اب معافی مانگنے آئے ہو؟ کہ مولانا جیسے رات کو گھر گیا، سو گیا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں امام زمانہ کا ظہور ہوا، جگہ جگہ امام کی آمد کی خوشیاں ہیں، شیعہ جوق در جوق امام سے ملنے جا رہے، میں بھی مولا سے ملنے گیا، جیسے مہدی زہرا کی زیارت ہوئی میں نے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، میں نے مولا کے قدموں کا بوسہ لیا۔ ہر شیعہ کی خواہش ہے کہ مولا میرے گھر میں تشریف لے آئے، میں نے کہا مولا میری بھی خواہش ہے کب اپنے بابرکت قدموں کو میرے گھر میں لے آتے ہیں۔ امام نے کہا جب وقت ملے گا ہم آئیں گے۔ کہ تب میں چلا گیا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہے کافی دن گزر گئے، اچانک ایک مرتبہ
دروازے پہ دستک ہوتی ہے. کہتا ہے جیسے میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ زہرا کا لال امام زمانہ دروازے پر موجود ہے. میں نے کہا مولا گھر میں تشریف لے آئیے. مولا جیسے گھر میں آئے میں نے امام کے لیے کرسی کو لگا دیا. مولا کرسی پر تشریف فرماؤ. میں نے کہا مولا پانی پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، کیا لاؤں آپ کے لیے؟ امام نے فرمایا مؤذن بیٹھ جا. ایک مرتبہ امام نے میرے سارے گھر کے سامان کو دیکھا. مؤذن یہ بتا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی. زبیر وہ تھا جب علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں سب سے پہلے اس نے تلوار نکالی. کہ لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور تم خاموش کھڑے ہو. لیکن یہی زبیر جنگ جمل میں علی کے سامنے کھڑا ہوا. کیوں؟ کیونکہ جب مولا خلیفے بنے امام نے فرمایا زبیر جو پہلی 3 خلافتوں میں تم نے پیسہ جمع کیا علی کو حساب دو تم نے کہاں سے جمع کیا؟ جب اسلام آیا تھا تو امیر نہیں تھا. آج تیرا مکے میں بھی گھر ہے، مدینے میں بھی گھر ہے، مصر میں بھی گھر ہے. تم نے اتنے گھر بنائے کہاں سے؟ اس نے کہا مولا حساب لوگے تو ساتھ نہیں بیٹھوں گا. جنگ جمل کو بپا کیا گیا کیونکہ علی نے حساب لیا تھا. امام نے کہا اے مؤذن تیری تنخواہ کتنی ہے؟ آج مومن 20,000 کی تنخواہ ہو اور گھر کے دروازے پر 20 لاکھ کی گاڑی ہو، دنیا والے تو عزت کریں گے، امام زمانہ پوچھیں گے تم نے پیسہ کہاں سے لایا؟ دنیا والے دنیا کو دیکھ کر عزت کرتے ہیں لیکن تیرا مولا تیرے اندر و اطاعت کو دیکھ کر عزت کرتا ہے. امام نے کہا اے مؤذن تیری تنخواہ کتنی ہے؟ کہا مولا اتنی 20,000 تو بھی تھی. اتنا سامان اتنی تنخواہ میں تو نہیں آ سکتا. اپنے آقا سے جھوٹ بولتا. کہا مولا ادھر ادھر سے. کا حکم امام ہے خیرات میں دے. مولا جان قربان سامان کی حیثیت کیا ہے؟ دے دیا. کہا تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی میرے گھر میں آئے. امام نے میری بیوی کو باطنی نگاہ سے دیکھا. کہا اے مؤذن اپنی بیوی کو طلاق دے. مولا 17 سال کا ساتھ ہے کیسے طلاق دوں؟ میرے بچوں کی ماں ہے. امام نے کہا اس کی شرعی وجہ ہے. مولا کون سی وجہ ہے؟ فرمایا جب تمہاری بیوی اس دنیا میں آئی، جب پیدا ہوئی، ان کا گھر تمہارے گھر کے ساتھ تھا. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا. یہ تمہاری رضائی بہن ہے. جب تک پتا نہیں تھا رشتہ حلال تھا، اب میں نے بتا دیا یہ رشتہ حرام ہے، طلاق دے. کہتا مولا بیوی کو بھی طلاق دی. کہ تھوڑی دیر گزری میرے 18-19 سال کا جوان بیٹا گھر میں آیا. امام نے جیسے میرے بیٹے کو دیکھا کہا اے مؤذن اپنے بیٹے کو اکبر جیسی تربیت نہیں دی. کہا اے مؤذن اپنے بیٹے کو اکبر جیسی تربیت نہیں دی. کہا مولا کیا ہوا؟ کہ تیرا بیٹا ابھی شراب پی کر آیا ہے، ابھی زنا کر کے آیا ہے. کہتا اب امام نے کہا میں اس پہ حد شرعی کو جاری کروں گا. کہ اتنا کہنا تھا سامان کو دیا، بیوی کو طلاق دی. جب امام نے کہا تمہارے بیٹے کو سزا دینی ہے، فرمایا بیٹے سب کو پیارے ہوتے ہیں. اتنا کہنا تھا میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے اپنے مولا سے بہترامی کی. میں نے کہا کبھی کہتے ہیں سامان دو، کبھی کہتے ہیں بیوی کو طلاق دو، ابھی کہتے ہیں بیٹے کو مارنا ہے. میں نے کہا آپ امام تو دور، آپ تو مجھے سید بھی نہیں لگتے. اتنا کہنا تھا زہرا کا لال کھڑا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا جب تو مجھ پر اپنا بیٹا قربان نہیں کر سکتا تو تجھے کہنے کا حق نہیں ہے تو میرا چاہنے والا ہے. عزیزان محترم، دین سیکریفائی اور قربانی کا نام ہے. کس نے کتنا قربان کیا قیامت میں یہ تولا جائے گا. آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام مہدی تک ہر امام نے قربانی دی ہے. کوئی امام 14 سال زندان میں گیا، کسی امام نے بیٹی قربان کی، کسی امام نے جان قربان کی، کسی بیوی نے اپنی چادر کو قربان کیا. سوال یہ ہے آج کے مومن نے قربان کیا کیا؟ صدام ملعون جب واصل جہنم ہوا، معرفت کا واقعہ، ربط مصیبت میں جا رہا ہوں، قبلہ صاحب آ گئے. سارے گھروں کو گرایا گیا اور مولا کے حرم کو توسیع دی گئی، بڑھایا گیا. اس توسیع کے دوران ایک گھر رہ گیا. یہ ایک مزدور بننا کا گھر تھا جو گھروں کو بناتے ہیں بننا. حرم والے اس کے پاس آئے کہ قبلہ آپ کے گھر کی قیمت ہے مثلا 10 لاکھ، ہم آپ کو 70 دیں گے. غریب بھی ہو امیر بھی بنو گے، ذرا دور جا کے بڑا گھر بھی لے لو اور ثواب بھی ملے گا کہ تیرا گھر حسین کے حرم میں آئے گا. اس بوڑھے نے سوچا، اس نے کہا میں گھر نہیں بیچوں گا. کہ 80 لاکھ نہیں، 90 لاکھ نہیں،
جو تم کہو ڈیمانڈ کرو وہ دیں. کبھی بیچتا نہیں, میری ملکیت ہے, میری مرضی ہے. انہوں نے کہا حکومت سے آرڈر لائیں گے, آپ کا گھر گرانا پڑے گا. اس گھر کو بیچ میں کیسے رہنے دیں, کیونکہ ہم نے سارے گھروں کو خرید لیا ہے, بس آپ کا گھر باقی رہ گیا. اس نے کہا جو کرنا ہے جا کر کرو, مجھے گھر نہیں بیچنا. کہ یہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا اس بوڑھے نے اپنے گھر کو بنانا شروع کر دیا. اس بوڑھے نے اپنے گھر کے دروازوں کو بنایا, اس نے اپنی گھر کی دیواروں کو رنگ کرنا شروع کر دیا. جو جگہیں ٹوٹی ہوئی تھی ان جگہوں کو بنانا شروع کیا. پھر آیا, اے بزرگ کر کیا رہے ہو, ہم گھر خریدیں گے اور گھر کو گرائیں گے, بجائے کہ تو بیچے گھر کو بنا رہے. کہ میری مرضی, میرا گھر ہے, بناؤں یا بگاڑوں, تمہارا کیا جائے. کہ کافی عرصہ گزرا, اس نے بالکل اپنے گھر کو نیا کر دیا, جیسے ابھی ابھی کسی نے گھر خریدا ہو اور کسی شادی کے لیے تیار کیا گیا ہو. اس نے اب پیغام بھیجا, آؤ میں گھر حسین کو دینا چاہتا ہوں. یہ آئے, انہوں نے کہا بزرگ قیمت بڑھانی تھی, پرانا گھر تھا قیمت کم لگ رہی تھی, اب بنا کے نیا کر کے بڑی قیمت میں ہمیں دینا چاہتے ہو. اس نے کہا قیمت کی میں نے کب بات کی, چلو میں نے مفت میں حسین کو دیا. کہ ان کو یقین نہیں آیا, کیسے ہو سکتا ہے اتنا غریب بننا. ایک گھر آئے اور وہ بھی حسین کو ایسے دیا, اور محنت کر کے بنا سجا کر دیا. رجسٹرار آفس میں لے گئے, اب تک یقین نہیں آ رہا. بوڑھے نے رجسٹری کر کے دے دیا. انہوں نے بوڑھے کو بٹھایا, کہا بزرگ یہ تو بتا, تو نے حسین کو گھر دیا, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, محبت کرتا تھا اور اپنے آقا کو کوئی چیز دی, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, جب دینا ہی تھا تو بنایا کیوں, جبکہ تجھے علم تھا ہم اس گھر کو گرائیں گے, اس کی دیواروں کو گرائیں گے, تم نے اتنی محنت گھر کے گھر کو نیا کیوں کیا. اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی چیز حسین کو دے رہا تھا, میرے دل نے نہیں کہا کہ یہ چیز پرانی دوں. جب پڑھتے ہو نا کہ کربلا میں حسین نے علی اکبر کو سجا دھجا کر بٹھایا, کیونکہ حسین اکبر کو خدا کے لیے قربان کر رہے ہیں. قربانی کو حسین کر کے بھیجا جاتا ہے, زینت بنا کے بھیجا جاتا ہے. آج سوال یہ امام سے پوچھو مولا آپ کو میرا کیا چاہیے, مولا فرماتے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اے مومن تیرا دل چاہیے, تیری مرضی چاہیے, تیری خواہشیں چاہیے کہ تو ایسا بنے جیسا میں چاہتا ہوں, تو ایسا چلے جیسا میں. امام رضا فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعوں کی ایک نشانی ہے, ہم بمنزلت بدن ہیں, ہمارا شیعہ بمنزلت سایہ ہے. جب آپ چلتے ہیں تو سایہ چلتا ہے, جب آپ جھکتے ہیں تو سایہ جھکتا ہے. آپ جھکیں سایہ کھڑا رہے, یا آپ کا سایہ نہیں ہے. سلمان سے پوچھے کہ سلمان علی کی اطاعت کیسے کرتے ہو, کہ جہاں جہاں علی کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے. اگر ایسی اطاعت اپنے آقا کی کرو گے تو امام کا دل راضی و خوشنود ہوتا ہے. فرمایا اپنی محفلوں اور مجلسوں کے غم کی ابتدا حسین کے غم سے کیا کرو, کیونکہ یہ واحد غم ہے جس میں تمام اہل بیت گریہ کرتے ہیں اور آتے ہیں.